کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ارأیتم بھلا دیکھو، ان اصبح اگر اتر جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غوراً گہرائی میں گہرا ہو جائے، فمن یأتیکم پھر کون لائے گا تمہارے پاس، بماء معین صاف ستھرا بہتا ہوا پانی کون لائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شان بے نیازی بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے پوچھو اگر زمین سے پانی اتر جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے پانی لائے گا۔ اور یہ سچ ہے، آسمان سے جو بارش برستی ہے اس کا ایک حصہ تو ندی نالوں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے اور ایک حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ پھر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کئی مقامات پر بہت کم۔ اس کے علاوہ اگر زمین نرم ہو تو بہت زیادہ پانی چوس لیتی ہے اور اگر سخت یا پتھریلی ہو تو بہت کم پانی جذب کرتی ہے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی کے ذخیرے بھی موجود ہیں اور نیچے ہی نیچے اس پانی کے دریا بھی بہہ رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر علاقہ زیادہ بارشوں والا ہو اور زمین نرم ہو تو زمین کھودنے سے 20-50 فٹ کی گہرائی پر پانی مل جاتا ہے، اور اگر علاقہ کم بارش والا اور زمین پتھریلی ہو تو ممکن ہے سینکڑوں فٹ کی گہرائی پر پانی نہ مل سکے۔ پھر ان زمین دوز پانی کے ذخیروں کے حوض بھی الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں گدلا، کہیں کھارا، کہیں لیسدار پانی برآمد ہوتا ہے اور کہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں انسان بعض اوقات اپنی پینے کی ضرورت اور کھیتوں کو آبپاشی کی ضرورت کو انہی ذخیروں سے پورا کر لیتا ہے۔ یہ سب عوامل صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کی ضروریات کس قسم کی ہیں۔ اسی بات کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ ہر مقام پر پانی کی گہرائی کا اہتمام فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں اور ناشکروں کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کے ان ذخیروں کو اتنی گہرائی تک لے جائے جہاں سے پانی نکالنا تمہاری دسترس سے باہر ہو، یا ان ذخیروں کو کھاری اور لیسدار بنا دے، تو بتاؤ کیا تم ایک دن بھی زندہ رہ سکتے ہو؟ اللہ کے سوا تمہارے پاس کوئی اور ہستی ہے جو تمہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی مہیا کر دے؟ بے شک اللہ کے سوا یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اسے یوں کہنا چاہیے، اللہم یأتنا بماء معین۔